ہندوستان کے سب سے طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر پر سب سے بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اقتدار اور بادشاہت حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کا قتل کیا اور اپنے والد کو قلعہ میں نظر بند کر دیا۔ اورنگزیب کی تمام خوبیوں اور کمالات کو نظر انداز کر کے محض اسی بنیاد پر ان کو ظالم بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اقتدار کے لیے اپنے بھائیوں کا قتل صرف اورنگزیب نے ہی کیا ہے یا اور بھی بادشاہوں اور راجاؤں نے ایسا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے میں نے ریسرچ کیا، تاریخ کا مطالعہ کیا، تو ایسے بے شمار نام سامنے آئے جنہوں نے اقتدار کے لیے، ستہ کے لیے اورنگزیب سے کئی گنا زیادہ اپنے بھائیوں کا قتل کیا ہے اور بے گناہوں کا خون بہایا ہے۔ دنیا بھر کی سلطنت کی تاریخ ایسی داستان سے بھری پڑی ہے۔ ہندوستان کے بھی دسیوں راجاؤں اور بادشاہوں نے اقتدار کے لیے، ستہ کے لیے بھائیوں کا قتل کیا ہے، اور اس فہرست میں سب سے بڑا نام ہے راجا اشوک کا، جن کو تاریخ میں مہان اشوک کہا جاتا ہے۔ اشوک دا گریٹ، اس راجا کی یادیں آج بھی ہندوستان میں زندہ ہے۔ بھارت کا نیشنل اشوک استمبھ انہی کی یاد میں ہے۔ ملک کے نیشنل فلیگ یعنی ترنگا پر جو اشوک چکر آپ کو نظر آتا ہے وہ بھی انہی کی یاد میں ہے۔ ہندوستان کے اس مہان بادشاہ اشوک کے بارے میں تاریخ کے صفحات میں درج ہے کہ انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 اور 50 نہیں بلکہ 99 بھائیوں کا قتل کیا، 500 سے زیادہ افسران اور وزیروں کا خون بہایا، محل کی مہیلاؤں کو جب چاہتا آگ میں جلا ڈالتا، اس کے ظلم سے ہر کوئی خوف زدہ رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 4 سالوں تک اشوک نے قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رکھا، اس کے بعد اپنی مکمل حکومت کے قائم ہونے کا اعلان کیا اور کابل سے لے کر بنگال تک راج کیا۔ اشوک کی سلطنت میں آج کا افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، میانمار، بھوٹان اور بھارت شامل تھا۔ دا ہسٹری پوائنٹ کی اس تاریخی ویڈیو میں جانیں گے اسی مہان اشوک کی پوری تاریخ کہ کیوں بھائیوں کا انہوں نے قتل کیا، تاریخ میں انہیں ایک ظالم بادشاہ کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جو دنیا میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا اور بھارت کا نیشنل استمبھ ان سے منسوب کیا گیا۔ آج سے 2300 سال قبل بھارت کی سرزمین پر موریہ سلطنت کی حکومت تھی۔ 303 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 303 سال پہلے چندر گپت موریہ کی موت کے بعد ان کے بیٹے بندوسارا یہاں کے راجا بنے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو افغانستان سے بنگال تک بڑھا دیا اور ایک طاقتور بادشاہ بن گئے۔ بندوسارا نے 16 عورتوں سے شادی کی تھی، ان کے پاس 101 بیٹے تھے۔ بندوسارا اپنے بعد موریہ سلطنت کا بادشاہ اپنے سب سے بڑے بیٹے سشیما کو بنانا چاہتے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے سشیما کو شہزادہ قرار دے کر اگلا راجا بنا دیا تھا۔ دوسری طرف اشوک ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ اشوک خود اپنے باپ کے بعد بادشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن اشوک کو ان کے والد بندوسارا پسند نہیں کرتے تھے۔ قدیم کتاب اشوک ودن کے مطابق اشوک کے والد بندوسارا اسے ناپسند کرتے تھے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ باپ بندوسارا اپنے ہی بیٹے اشوک کی شکل سے ناراض تھے۔ بچپن میں باپ بیٹے کی دشمنی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ بندوسارا کو احساس بھی ہو چکا تھا کہ اس کا یہ چھوٹا بیٹا اس سلطنت اور بادشاہت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ موریہ سلطنت کی راجدھانی سے دور دراز کے علاقوں میں رکھا جاتا تھا۔ 274 قبل مسیح میں اشوک کے والد بادشاہ بندوسارا کا بیماری کے بعد انتقال ہو گیا۔ سشیما اپنے والد کی موت کے وقت ہندوستان افغانستان کی سرحد پر تھا۔ موت کی خبر ملنے کے بعد بھاگتے ہوئے پٹنہ پہنچا۔ باپ کے فرمان کے مطابق موریہ سلطنت کا نیا راجا اور بادشاہ وہی تھا، لیکن اشوک نے موریہ سلطنت پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ افسران کو ساتھ ملا کر اپنی حکومت کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ سشیما جب پٹنہ محل میں پہنچا تو دروازے پر ہی اسے مار دیا گیا۔ کچھ
مورخین کا کہنا ہے کہ سوشیما کو زندہ جلا دیا گیا اور یونانی جنگجوؤں کی مدد سے اشوک نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد قتل و غارت گری کا لامتناہی اور نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا جو 4 سالوں تک جاری رہا۔ بدھ مت کی کتابوں میں لکھا ہے، دنیا کے بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے، زی نیوز اور دوسرے میڈیا ہاؤسز کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے مضامین میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اشوک نے اقتدار اور ستہ حاصل کرنے کے لیے اپنے 99 بھائیوں کا قتل کیا، صرف ایک بھائی ٹیسیکا کو چھوڑ دیا، 500 افسروں اور وزیروں کا بھی قتل کر دیا جس نے اس کے راستہ میں رورا بننے کی کوشش کی۔ 4 سال تک اپنے تمام مخالفین کا صفایا کرنے کے بعد 270 قبل مسیح میں موریہ سلطنت کا بادشاہ ہونے کا اعلان کیا۔ اشوک کی پہچان ایک ظالم و جابر اور قاتل بادشاہ کے طور پر دنیا بھر میں ہو گئی۔ اسے اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اشوک چنڈا، کالا اشوک اور چنڈا شوک جیسے ناموں سے پکارا جانے لگا۔ بدھ مت کے متن اشوک ودان میں لکھا ہے کہ اشوک نے بنگال میں آجیوکا طبقہ کے 18,000 لوگوں کو ایک ہی مرتبہ میں قتل کر دیا تھا۔ اس میں اشوک کا ایک اور ذکر ہے۔ جین مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ایک تصویر بنائی تھی جس میں اس نے گوتم بدھ کو ایک جین گرو کے سامنے جھکتے ہوئے دکھایا۔ اشوک کو معلوم ہوا تو اس نے جینی شخص کو اپنے خاندان کے ساتھ گھر میں بند کر کے زندہ جلا دیا۔ اس کے بعد اعلان ہوا جو کوئی جین مذہب سے تعلق رکھنے والے کا سر لائے گا اسے سونا کا سکہ ملے گا۔ اس اعلان کے بعد لگاتار جین مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا قتل ہوتا رہا اور قاتل انعام پاتا رہا۔ یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوا جب ایک قاتل نے ایک بدھ راہب کو قتل کر دیا اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ اشوکا کا زندہ بچ جانے والا بھائی ٹیسا تھا۔ اشوک کی پیدائش 1324 قبل مسیح میں پاتلی پترا میں ہوئی جو آج پٹنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چینی مقالہ اشوک ودن کے مطابق اشوک کے والد راجہ بندوسارا کی 16 بیویاں اور 101 بچے تھے۔ تاریخ میں صرف 3 بھائیوں کا نام ذکر ہے، بقیہ اور بھائیوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ صرف اتنا موجود ہے کہ اشوک نے اقتدار حاصل کرنے اور تخت پر قابض ہونے کے لیے اپنے 99 بھائیوں کا قتل کیا۔ کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ قدیم دور میں اشوک کی سلطنت ہی پورے ہندوستان میں سب سے بڑی سلطنت تھی۔ وہ ہندو کش سے افغانستان اور برما تک کے حکمران تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اشوک صرف اپنے وقت نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے ظالموں کی فہرست میں نمبر 1 بادشاہ بن گئے تھے۔ قتل و غارت گری اور کسی کا خون بہانا ان کے نزدیک عام بات تھی، لیکن پھر بھی ایک جنگ میں انسانوں کی لاش کا سمندر دیکھ کر اشوک کا ذہن بدل گیا۔ ظالم حکمران سے رحم دل بن گئے اور انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تاریخ کے مطابق اشوک نے بادشاہ بننے کے بعد سلطنت کی توسیع کا فیصلہ کیا۔ اس وقت آج کے اوڈیشہ کا نام کلنگا تھا۔ مشرق میں خلیج بنگال سے متصل کلنگا موریہ دور میں ایک آزاد اور طاقتور سلطنت تھی۔ اشوک کے دادا چندرگپت موریہ اور باپ بندوسارا نے بھی کلنگا کو موریہ سلطنت میں لانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی کوششیں رائگاں گئی اور ہمیشہ ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے باپ اور دادا کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے اور اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے اشوک نے کسی بھی قیمت پر کلنگا کو جیتنے کا فیصلہ کیا۔ اشوک کی زندگی کے 8ویں سال لڑی گئی اس جنگ میں خون پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ کلنگا کی بڑی فوج کو فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ کلنگا کی فوج نے اشوک کی فوج کو ایک سخت چیلنج دیا، لیکن اس جنگ میں اشوک جیت گیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ شہری مارے گئے، لاکھوں لوگ بے آرو مددگار اور بے گھر ہو گئے، 1.5 لاکھ شہری قیدی بنا لیے گئے۔ بدھ مت کی کتابوں کے مطابق اس جنگ میں مارے گئے لاکھوں لوگوں اور ان کے اہل خانہ کی چیخو پکار نے اشوک کا دل بدل دیا اور انہوں نے بدھ مذہب اختیار کر لیا۔ زی نیوز کی ویب سائٹ پر اشوک سمراٹ کی زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے، تقریباً 2200 سال پہلے جب مسلح قوت کو سلطنت کی بنیاد
بنیاد سمجھا جاتا تھا، اس وقت اشوک جیسے ہندوستانی حکمران نے دل جیتنے کا خواب دیکھا تھا۔ اس نے رعایا کی دلچسپی اور اخلاق کو اپنی حکمرانی کی بنیاد بنایا۔ اشوک نے اپنے احکامات اور نظریات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے 84,000 اسٹوپا اور ستون تعمیر کروائے تھے، جس پر نعرے اور احکامات لکھے ہوئے تھے۔ اشوک کے لکھے ہوئے ستون اور پتھر آج بھی ملتے ہیں۔ ان ستونوں کی ساخت اشوک کے دور کے فن تعمیر کی منفرد مثال بھی مانی جاتی ہے۔ اشوک نے ستون سارناتھ، الہ آباد، ویشالی، دہلی اور سانچی میں تعمیر کروائے۔ ان 5 ستونوں میں سے سب سے اہم سارناتھ کا اشوک ستون ہے۔ 250 قبل مسیح تعمیر کردہ سارناتھ کے اشوکا ستون کو ہی قومی نشان کے طور پر بھارت میں آزادی کے بعد اپنایا گیا۔ اشوک کے بارے میں ایک طرف جہاں یہ باتیں ہیں کہ انہوں نے کلنگا یعنی آج کے اوڈیشہ کی جنگ کے بعد بدھ مذہب اختیار کیا اور پھر حکمرانی کا انداز بدل گیا، انہوں نے بے گناہوں کا خون بہانا بند کر دیا، دوسری طرف مورخین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اشوک شروع سے ہی بدھ مذہب کا پیروکار تھا، ان کی سوچ اور فکر کبھی نہیں بدلی تھی۔ ریسرچ کے دوران مجھے للن ٹاپ کی ویب سائٹ پر ایک مضمون ملا جس میں کئی اہم نکات کا ذکر ہے اور کچھ ضروری سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ اس مضمون کے مطابق کہانی یہ ہے کہ کلنگا کی جنگ کے بعد اشوک نے بدھ مت قبول کر لیا، لیکن بدھ مت کے متن سے معلوم ہوتا ہے کہ اشوک جنگ سے پہلے ہی بدھ مت میں یقین رکھتا تھا اور وہ بدھ مذہب کے ماننے والے تھے۔ ان کا کلنگا کی جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں تک کہ اشوک کی تعریف کرنے والے مصنف چارلس ایلن بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ بادشاہ مذہب کے حوالے سے مختلف کام کرتے تھے۔ چندر گپت موریہ کسی حد تک جین مت کی طرف مائل تھے۔ بندوسارا نے کسی حد تک ایک طبقہ کی روزی روٹی سنبھال لی تھی یعنی برہمن کی، لیکن اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ کلنگا کے حوالے سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ ایک مفروضہ ہے۔ نند خاندان پہلے ہی اسے فتح کر چکا تھا، کلنگا کی حیثیت زیادہ نہیں تھی، پھر اشوک کیوں گئے؟ رادھا نگر کنگ سے تھوڑا دور ہے۔ ماہر آثار قدیمہ دیوراج پردھان کے مطابق اشوک کے افسران نے اس جگہ پر جنگ کی منصوبہ بندی کی تھی اور بھونیشور کے قریب دھولی میں لڑائی ہوئی۔ اشوک کے اپنے ستونوں کے مطابق 1 لاکھ لوگ مر گئے، 1.5 لاکھ قیدی بنائے گئے، لیکن اشوک نے دھولی میں جو ستون کھڑا کیا ہے اس میں کسی قسم کے دکھ، افسوس یا ندامت کا کوئی اظہار نہیں ہے، یہاں تک کہ ہزاروں کلومیٹر دور دبے ستونوں پر بھی دھمکی آمیز زبان میں ایک پیغام لکھا ہے۔ رحم دل اشوک اپنے پچھتاوے کے باوجود ان لوگوں کو مارنے کی طاقت رکھتے ہیں جو اپنے جرائم پر شرمندہ نہیں ہیں۔ للن ٹاپ پر شائع ہونے والے مضمون میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اشوک کی تمام کہانیاں بالکل ان واقعات کی طرح ہے جو کارٹون بناتے ہیں۔ اشوک کی عظمت کی کہانیاں بالکل نئی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ چیز ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد کے دوران نمایاں کی گئی تھی، پھر بعد میں اشوک کو جواہر لال نہرو کی سوشلسٹ پالیسی کو فروغ دینے کے لیے زیادہ عظیم بتایا گیا، لیکن غور سے پڑھنے اور تلاش کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اشوک وہ نہیں تھا جو لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں۔ اشوک کی موت کے بعد ان کی سلطنت فوراً ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، جبکہ بڑے بڑے بادشاہوں کا جاہ و جلال ایک مدت تک قائم رہتا تھا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ اشوک کی آنکھ بند ہوتے ہی اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اشوک کی سلطنت خوف اور ڈر پر کھڑی تھی۔ یہ للن ٹاپ میں اٹھائے گئے مضمون کے سوالات ہیں۔ تاریخ میں یہ واضح طور پر درج ہے، اشوک نے بدھ مذہب کا اپنی سلطنت کے تمام علاقوں میں پرچار کیا، مندروں کی تعمیر کرائی، شاہی خزانہ کا بدھ مذہب کو فروغ دینے کے لیے خوب استعمال کیا۔ 232 قبل مسیح میں اشوکا کا انتقال ہو گیا اور اس طرح تقریباً 36 سالوں تک انہوں نے راج کیا۔ اشوک کی موت کے بعد موریہ سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، ہر طرف بغاوت ہو گئی اور اگلے 50 سال تک ایک محدود علاقہ میں موریہ سلطنت باقی رہی۔ اشوک سمراٹ پر ہندوستان میں 10 فلمیں بنائی گئی ہے، ڈرامہ ریلیز کیا گیا ہے، ان پر لکھی گئی کتابوں کی لمبی فہرست ہے۔ اشوک کے چاہنے والوں اور عقیدت مندوں کا ماننا ہے اشوک نے اپنے سفر کا آغاز ظلم و زیادتی سے کیا تھا۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کا بے دردی سے خون بہایا تھا، لیکن بعد میں
में उनकी ज़िंदगी बदल गई थी और वो एक जालिम राजा की जगह नेक दिल और इंसाफ परवर हाकिम बन गए थे। मुअर्रिखीन का कहना है कि अशोक की पूरी ज़िंदगी जुल्म सितम से भरी हुई थी। वो शुरू से ही बुद्ध मजहब के पैरोकार थे। कलिंगा जंग के बाद हुक्मरानी के तरीक़ेकार और मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आई। इस तरह का दावा ही बेबुनियाद है, इसके पीछे कोई दलील और सबूत भी नहीं है। आज़ादी के बाद मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मकसद और सियासी एजेंडा के तहत इस्लाम को आगे बढ़ाया और ये कहा कि अशोक एक ऐसे राजा थे जो रहम दिल थे और उन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया। लेकिन उनकी हुक्मरानी का अंदाज़, उनकी ज़िंदगी की कहानी कुछ और थी और वो यही कि उनके नज़दीक जानों की कोई हैसियत नहीं थी। जब जैसे चाहा उन्होंने बेगुनाहों और इंसानों का खून बहाया। द हिस्ट्री पॉइंट की इस वीडियो में आज इतना ही। आगे कुछ और वीडियोज़ ऐसी हम बनाएंगे और लाएंगे उन राजाओं की फहरिस्त जिन्होंने इक़्तिदार और सत्ता पर काबिज़ होने के लिए अपनों का, भाइयों का, रिश्तेदारों का खून बहाया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और दोस्तों से लिंक शेयर कीजिए। तारीख़ का जानना ज़रूरी है। तारीख़ कौमों की तकदीर बदल देती है। तारीख़ से कौमों के उरूज ज़वाल की राहें तय होती है। तारीख़ हमें गलतियों से सबक सीखने का मौका देती है। बुलंद अज़ाइम, हिम्मत और हौसला मिलता है। इसलिए हमने शुरू किया है एक यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री पॉइंट। यहाँ हम आपको बताएंगे मुसलमानों का इतिहास, मुख्तलिफ कौमों और बादशाहों की तारीख़, मोतबर और मुस्तनद हवालों के साथ पेश करेंगे हिस्ट्री। वेस्टर्न और इंडियन मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा का देंगे जवाब। फिल्मों और ड्रामों में मुसलमानों का गलत इतिहास पेश करने वालों पर रहेगी नज़र। हर फर्जी किरदार का करेंगे ऑपरेशन। मुसलमानों की तारीख़ के नाम पर बताए जा रहे हर झूठ का होगा पर्दाफाश। हमसे जुड़िए, हमें देखिए और सब्सक्राइब कीजिए द हिस्ट्री पॉइंट।